حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے ماموں کی بیعت کی، ان کا نام علی تھا، اپنے ماموں کی بیعت کی، بہت سے لوگوں سے فیض حاصل کیا آپ نے، بہت سے لوگوں سے، فتح موصلی ہیں ان سے بھی بیعت حاصل، آپ نے فیض حاصل کیا، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور مروجہ علوم بھی پڑھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں جو اولیاء کرام ہیں وہ قرآن اور حدیث کے عالم ہوتے ہیں، محدث کے رتبے تک پہنچے، لیکن آپ نے پڑھانا نہیں، تصوف کی طرف واپس پلٹا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام سے کہنے لگے میرے لیے دعا کیجیے۔ اب ذرا جملے سنیے گا، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ کہنے لگے جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت تجھ سے بھی پوشیدہ رکھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، تیری عبادت تجھ سے پوشیدہ رکھے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی، جب آپ کی عبادت آپ کو نظر آنے لگ جائے تو کسی وقت وہ عبادت آپ کو دھوکے میں ڈال دے گی، اس کا دیکھنا، عبادت پہ نظر نہ، عبادت پہ نظر نہ ہو، معبود پہ نظر ہو۔ تیرے لیے عبادت آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے بھی پوشیدہ کر دے اللہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ کے اندر ادب کا وصف انتہا کا تھا، اور یہ چیز ہے ہمیں سیکھنی ہے ان سے، ادب انتہا درجے کا تھا۔ خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا اے بشر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا درجہ اتنا کیوں بلند کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں۔ اللہ اکبر جل، آپ ہی فرما۔ اب ذرا سنیے گا، تو حضور نے فرمایا اے بشر تو نے سنن کی اتباع کی ہے، سنن جسے ہم سنتیں کہتے ہیں، سنن کی اتباع کی، بزرگوں کی تعظیم کی، میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی، اللہ نے تجھے بلند کر دی۔ یہ تعظیم ہے اور یہ ادب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اور فقیہ کہہ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ علم میرے پاس، علم دین کو میں زیادہ جانتا ہوں اور خدا کو وہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل آپ کے دیوانے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس قدر خوف خدا تھا اور نفس و جسم کو مشغول ذکر خدا کیا آپ نے کہ اگر کسی وقت کسی مشکوک کھانے کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا تھا، ہاتھ بڑھاتے تھے تو ہاتھ ہی آگے نہیں جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن سے سوچے اور ہاتھ نہ بڑھائے، یہ کہ اگر کبھی ہاتھ بڑھ بھی جاتا تھا یعنی آپ بڑھاتے تھے تو ہاتھ آگے نہیں جاتا تھا اس کھانے کی طرف۔ یہ تقوی کا عالم ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے بھی کہا کرتے تھے امام احمد بن حنبل جاؤ ان کے پاس جا کے ان کی محفل میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا علم، ان کے پاس اللہ کے بارے میں معرفت مجھ سے بھی زیادہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت بلال خواص سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کچھ بتائیے بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا میں نے۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ بغداد شہر کا پانی نہیں پیتے تھے، پیدل چل کے جاتے، دریا سے پانی لیتے اور پیتے۔ وہ دریا سے کاٹ کے جو نہریں اور جو ہوس گورنمنٹ نے بنائے تھے نہیں پیتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جانتے ہو کہ وہ بغداد شہر کا پانی کیوں نہیں پیتے جو شہر کی سپلائی ہے؟ اس لیے کہ وہ گورنمنٹ نے بنائی ہے، یہ گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے۔